ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ سیریز کا پارٹ 49 اور آج سے ہم شروع کر رہے ہیں غزوہ بدر کا چیپٹر۔ مغازیات ہم نے شروع کر لی ہیں، اور مغازیات کا مطلب ہے وہ تمام غزوات، وہ تمام لڑائیاں، وہ تمام سریات، مہمات جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی یا خود شرکت نہیں کی، کسی اور کو لیڈر بنا کے بھیجا۔ بہرحال اسلام کو پھیلانے کے لیے جو اقدامات اور جو کام کیے ان کو مغازیات کہتے ہیں، اور زیادہ تر جو سیرہ کی کتابیں ہیں وہ یہ مغازیات ہی ہیں۔ ہم نے یہ بات کئی دفعہ پہلے بھی کی ہے، دوبارہ کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو مغازیات اس طرح سے پڑھاتے ہیں، اس طرح سے سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں جس طرح سے ہم قرآن ان کو سکھاتے ہیں، تو اس کی اتنی اہمیت ہے۔ اور کیونکہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور پہلی ہجری سے ہی، جس سال وہ موو ہوئے وہاں پر انہوں نے ہجرت کی، وہ جب سے ہی ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس سے نمٹنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے طریقے اختیار کیے۔ ان میں سے سب سے بڑا اور پاورفل طریقہ تھا جنگ کا، ٹھیک ہے، ان کے خلاف جنگ کرنے کا، جو ذرا بھی جن کے ساتھ ان کے اختلافات تھے یا گزر چکے تھے۔ اور اس بارے میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی لاسٹ ٹائم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنگ کا حکم تھا، قتال کا جو حکم تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ اتارا تھا، اور پہلے جو ہے ان کو صرف اور صرف جہاد بن نفس کرنے کی ترغیب دی تھی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اور آخر میں بھی جس پراپر لڑائی ان کے اوپر جو واجب کی گئی وہ بھی صرف اور صرف قریش کے اگینسٹ تھی، وہ کسی اور قبیلے کے اگینسٹ نہیں تھی۔ ہاں، اس میں ایلائز کا ظاہر ہے، قریشیوں کے پاس بھی اتنا نمبر آف پیپل تو نہیں تھے نا، ان کے پاس خالی آدمی تو اتنے نہیں تھے کہ جو بس ہر وقت لڑتے رہے، تو ایلائز ہوتے تھے ان کے ساتھ، وہ کسی اور قبیلے کو اپنا ساتھی بنا لیتے تھے۔ اسی طرح مسلمان بھی بہت تھوڑے نمبر کے تھے اس وقت، جب ابھی یہ وہاں پر مدینہ میں ہجرت کی انہوں نے، تو ان کا اپنا نمبر بھی بہت کم تھا، تو ان کو بھی ایلائز کی ضرورت تھی۔ تو کئی قبیلے جو ہیں وہ انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، کئی قبیلوں نے قریش کا ساتھ دیا، تو وہ ایلائز بن کے، اور پھر ان میں جنگیں ہوتی رہیں، لڑائیاں ہوتی رہیں۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ یہ جنگیں یا یہ لڑائیاں اس وقت جو ہے وہ قریش کے علاوہ کسی اور کی طرف ڈائریکٹڈ ہوں، کسی اور نیشن کی طرف ڈائریکٹڈ ہوں، یا کسی اور قبیلے کی طرف، یا کسی اور شہر کی طرف، کسی اور ملک کی طرف ڈائریکٹڈ ہوں، ایسا نہیں تھا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم اتار دیا، اور ہم نے یہ آیات ڈیٹیل میں کی سورہ بقرہ کی، تو اس کے بعد جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ملٹری ایکٹیویٹیز کا جسے کہتے ہیں وہ اس کو شروع کیا، اور انہوں نے کچھ گروپس بنائے، چھوٹے چھوٹے گروپس بنائے، اور ان کو پیٹرولنگ کے لیے بھیج دیا مدینہ کے آس پاس مضافاتی علاقوں میں۔ ان کا مقصد صرف یہی نہیں تھا کہ وہ جاسوسی کریں کہ دیکھیں وہاں پر کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی تھا کہ وہ اس جگہ کے محل وقوع سے بھی واقف ہوں، وہاں کی جغرافی سے بھی واقف ہوں کہ وہ کس طرح کا علاقہ ہے، کیا ہے، کس طرح ہے، کیونکہ یہ اندیشہ تو شروع سے ہی تھا۔ اور ہم نے ایک لمبی لسٹ ریزنز کی، وہ بھی لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی کہ کیوں ضروری تھا یہ ملٹری جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ بنانا، ڈیفنس ڈپارٹمنٹ بنانا، اور پھر اس میں گراؤنڈ ملٹری تھی، اس میں اسپائنگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا، اور شب خون مارنے والے دستے باقاعدہ جو ہیں وہ ترتیب دیے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے، کیونکہ ہر وقت مدینہ مکہ سے جو ہے مدینے والوں کو اب یہ لگی ہوئی تو ہے نا، ایک طرح سے ان کی طرف ان کا دھیان لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی وقت یہ ہم پر حملہ کر دیں یا کچھ کر دیں۔ تو مسلمانوں نے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب جاننے کے لیے، اب جو مہاجرون تھے وہ ظاہر ہے وہ تو بہت زیادہ نہیں واقف تھے نا مدینہ کے ارد گرد سے، مضافات سے اور ان سے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مہاجرون کے ہی یہ دستے بنائے، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں سی بنائیں، کسی میں 10 لوگ، کسی میں 12 لوگ، کسی میں 15-20 لوگ، اس طرح کر کے، اور ان کو مختلف سائڈز پر بھیجا مدینہ کے
کہ تم جا کے فلانی جگہ پتہ کر آؤ وہاں پر کون کون سے قبیلے آباد ہیں، کب سے آباد ہیں، اور ان کے کیا الائنسز ہیں، وہ کس کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ ان کا میل کھاتا ہے، ان کا دل میل کھاتا ہے، اور کس کی طرف وہ زیادہ ہیں۔ پھر دوسری اس کی یہ بھی تھی کہ انہوں نے یہ بھی دکھانا تھا لوگوں کو کہ جتنے بھی مشرکین تھے کہ مسلمان اب اپنے اس خوف سے باہر نکل چکے ہیں جس میں ان کو کہ 13 سال تک رکھا گیا، جس میں قریش نے ان کو دبا کے رکھا اتنا، اب وہ اس سٹیج سے باہر آ گئے ہیں، اب وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں ہر طرح سے، اور وہ ڈریں گے نہیں کسی بھی طرح سے۔ اور ظاہر ہے اپنی ایک دھاک بھی بٹھانی ہوتی ہے جب آپ ایک نئی اسٹیٹ جو ہے وہ آپ لے کر آ رہے ہیں اور بنا رہے ہیں، تو اس اسٹیٹ کو منوانے کے لیے آپ کو بہت سارے اقدامات کرنے پڑتے ہیں، تو یہ ان میں سے سب سے اہم قدم تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ تو وہ سینٹرل مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس سب لوگ انفارمیشن لے کر آ رہے ہیں، اور وہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر بیسڈ آن دیٹ ان کو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ انفارمیشن بھیج رہے ہیں جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھرو، اور وہ ان ساری جو ہے وہ سچویشنز کو کلیکٹ کر کے کنیکٹ کر کے اور پھر کوئی اپنا جو ہے وہ اقدام کرتے ہیں، کوئی فیصلہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے بہت سارے ایونٹس کی بات کی جو کہ پہلے سال میں ہوئے، اور مزید ابھی بھی ہم پہلے سال سے دوسرے سال کے بیچ میں ہی غزوہ بدر تک جو ہے وہ مزید ایونٹس کی بات کریں گے، اور ان میں کئی ایسے چھوٹے بڑے غزوہ اور سریہ ہیں جس میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی، یا انہوں نے اپنے بجائے کسی اور کو لیڈر بنا کے بھیجا۔ ان میں سے چند ایک کو جو ہے نا میں آپ کو نام ان سب کے بتاتی ہوں، اور پھر ان میں سے ہم 2 یا 3 کو فلی ڈسکس کریں گے۔ جس طرح پہلا جو ہے وہ ہے سیف البحر مشن۔ یہ سیف البحر مشن جو ہے یہ رمضان میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ربیع مشن، ربیع کا ایکسپیڈیشن، پھر ہے خرار، پھر ہے ابوا یا ودان، جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ غزوۃ الابوا یا غزوۃ الودان۔ پھر اس کے بعد ہے بواس یا غزوۃ البواس یہ ہے، اور پھر غزوۃ العشیرہ جس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ سٹیج آف بدر۔ تو یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لوگ ڈائریکٹلی جمپ کر جاتے ہیں کہ غزوہ بدر پہلی جو جنگ تھی وہ غزوہ بدر تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس سے پہلے کئی ایسے چھوٹے چھوٹے مشنز تھے جو کیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ناٹ نیسیسریلی اس میں کامیابی ہوئی کہ نہیں ہوئی یا کس نوعیت کی کامیابی ہوئی، پہلی بڑی کامیابی جو ہے وہ غزوہ بدر ہے، لیکن مشنز اس سے پہلے بہت سارے چلے ہیں۔ جس طرح ہم چھوٹی سی بات کرتے ہیں سیف البحر کی، جس میں کہ یہ جو کہ رمضان میں ہوا تھا پہلی ہجری میں، اور حمزہ بن ابی طالب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے دوست، ان کے کانفیڈنٹ تھے، ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 مہاجروں کا ایک دستہ سا دے کر جو ہے ان کو بھیجا، اور ان کو کہا کہ فلانا کارواں اس وقت قریش کا فلانی جگہ سے گزر رہا ہوگا، اس کو آپ لوگوں نے انٹرسیپٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگوں نے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے اور اس کو انٹرسیپٹ کرنا ہے۔ اور اس دستے میں ابو جہل بن ہشام بھی شامل تھا۔ یہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہ آمنے سامنے ہوئیں، اور اس طرح جس طرح کہ انہوں نے مطلب لڑائی کی جو ہے وہ ایک دست بندی کر لی آمنے سامنے، بالکل ان کے دستے جو ہے وہ ہو گئے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھنڈا تھا اس وقت اس چھوٹے سے دستے کا، وہ ہمیشہ سفید رنگ کا ہوتا تھا، اور ہمیشہ ایک شخص ایسا ہوتا تھا ان لڑائیوں میں جو کہ جھنڈا بردار ہوتا تھا، اور وہ تھا مرثاد کناز بن حسین الغوانی۔ اس شخص نے اس کا لیا۔ اس کے بارے میں ہمیں زیادہ ڈیٹیل نہیں پتہ کہ اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ بہرحال یہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی خاص مسلمانوں کو جو ہے وہ نہیں ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے اب یہ ابو جہل بن ہشام جو ہے وہ بھی واپس چلا گیا۔ اس کے بعد ہمیں کئی جو ہے وہ پتہ چلتی ہیں، اور مسلمان بھی واپس آ گئے۔ نہ مسلمانوں میں سے کسی کے جانی نقصان کی خبر ہے، نہ کسی قریش میں سے کسی کے جانی نقصان کی خبر آتی ہے۔ پھر جو ربیع کا واقعہ ہوا یہ شوال میں ہوتا ہے پہلی ہجری کے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبیدہ بن حارثہ بن عبد المطلب کو اس کا ہیڈ بناتے ہیں، اور ان کی کمان میں 60 جو مہاجرون ہیں
ان کو دیتے ہیں. اور یہ 60 مہاجرون ہارس مین ہیں، گھڑ سوار تھے، اور ان کو کہا گیا کہ یہ ربیع، بطن الربیع ایک جگہ ہے، یہ وہاں پر جائیں اور وہاں پر انٹرسیپٹ کریں. ابو سفیان وہاں سے کوئی قافلہ لے کر گزرے گا یا گزر رہا ہے، اس کو وہ جائیں. اچھا، اس میں تھوڑا بہت ان کا جو ہے نا وہ بس تبادلہ ہوا تیروں کا، کیونکہ اس کے قافلے میں بھی کافی لوگ ایسے موجود تھے جو کہ لڑاکا تھے اور شاید ان کے پاس ہتھیار وغیرہ بھی موجود تھے، تو تیر اندازی ہوئی. اور ابو سفیان کے قافلے میں 200 کے قریب لوگ تھے اور یہ لوگ 60 تھے صرف، تو ان کی دور سے تیر اندازی ہوئی. اس سے زیادہ کچھ نقصان جانی یا مالی نہیں ہوا، یا مسلمانوں کو کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد یہ بھی واپس آ گیا. پھر خرار کے مقام پر یہ ذوالقعدہ میں جو ہے یہ والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایکسپیڈیشن پارٹی بھیجی. سعد بن ابی وقاص اور ان کی کمان میں 20 گھڑ سوار دیے، اور 20 گھڑ سوار دے کر ان کو جو ہے وہ اس جگہ بھیجا جس کو خرار کہا جاتا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص طور پر اس بات کی تاکید کی کہ خرار کے مقام سے آگے نہ بڑھیں. تو اگر ہم دیکھیں بیسکلی یہ جتنے بھی مشنز گئے نا، یہ زیادہ تر اسپائنگ مشنز ہیں کہ دیکھو ان کا کیا، وہ کتنے لوگ ہیں، کس طرح سے آ رہے ہیں، کہاں سے جا رہے ہیں، اور کیا وہ کر سکتے ہیں، ان کی پاور کتنی ہے، تو ہمیں کتنی پاور چاہیے. تو ان ساری معلومات جو ہے نا وہ یہ ان چھوٹے چھوٹے مشن سے یہ ساری کی ساری معلومات اکٹھی ہو رہی ہے. اور پھر سفید جھنڈا ہمیشہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان رہا ہے، ان کی فوج کا نشان رہا ہے، وہ اس پہ جاتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں کریں گے نا، وہ ہم غزوۃ الابواء یا غزوۃ الودان جسے کہتے ہیں وہ کریں گے. کیونکہ یہ غزوہ ہے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہے، اور یہ سفر میں 2 ہجری میں مطلب 2 ہجری شروع ہو چکی ہوئی ہے، اور دوسرا مہینہ ہے سفر کا، اور اس میں جو ہے یہ پیش آتا ہے. اور کس طرح کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک قریش کا ایک گروپ جو ہے نا وہ وہاں سے گزرنے والا ہے، مدینہ کے پاس سے گزرنے والا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کو کنفرنٹ کرنے کے لیے، ان کو وہ کرنے کے لیے ان کو صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ دیکھو اب ہم تم سے نہیں ڈرتے، اب اگر تم لوگ یہاں سے گزرو گے تو تمہیں ہم سے ڈرنا پڑے گا، اب ہمارے کنٹرول میں ہے یہ سارا کچھ. اور اب یہ نہ سمجھو کہ مسلمان اب وہ کمزور ہیں یا کچھ ہیں، کیونکہ ابھی تک تو ان کا یہی خیال تھا نا کہ مسلمان تو اتنے کمزور ہیں، ہم نے ان کو اتنا مارا پیٹا، اتنا سارا کچھ کیا، تو یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہمارے اگینسٹ. اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سب سے پہلے جو ہے وہ یہ کام کیا کہ ان کے ٹریڈ روٹس، ان کے اوپر یہ پہرے بٹھائے. ٹریڈ روٹس ان کی لائف لائنز تھیں، جس طرح دل کو آپ کی نالیاں خون کی سپلائی کرتی ہیں نا، اور اس کے اگر وہ نالیاں نہ ہوں تو دل آپ کا بند ہو جائے. تو اگر ہم مکہ کو وہ دل سمجھ لیں، اور ان ٹریڈ روٹس کو، یہ جو سفارتی، وزارتی اور تجارتی ان کے قافلے جہاں سے گزرتے تھے، ان ٹریڈ روٹس کو اگر ہم وہ لائنز سمجھ لیں، وہ وینز سمجھ لیں، تو وہ بالکل اسی طرح تھی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ناکہ بندی شروع کر دی، کیونکہ اس کے بغیر مکہ کا نان نفقہ بالکل بند ہو جاتا تھا. مکہ میں اور کچھ نہیں ہوتا تھا، تجارت ہوتی تھی صرف اور صرف. تو اب یہاں پر جب ان کو بٹھایا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اپنا یہ گروپ لے کر جو ہے وہ ودان پہنچے. ودان ایک جگہ کا نام ہے جس کو اب ابوا کہا جاتا ہے، الابوا، اور لوکل اس کو جو ہے ابوا کہتے ہیں. اس یہاں پر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ان کو اندازہ ہوا کہ وہ قافلہ پہلے ہی گزر چکا ہے، وہ وہاں سے قافلہ گزر چکا ہے، اور ان کا بالکل آمنا سامنا نہیں ہوا کسی قسم کا، بالکل کوئی کنفرنٹریشن نہیں ہوئی، کسی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اس مقام پر. لیکن اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ وہاں پر کیمپ کیا، اور کیمپ کر کے 15 دن وہاں پر گزارے. اور 15 دن گزارنے کا جو نتیجہ نکلا، جو اس کا پازیٹیو آؤٹ کم نکلا، وہ یہ کہ آس پاس کے جو قبائل تھے، چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، وہ قبیلے جو ہے وہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ الحاق کر لیا. اب ان قبائل میں تھا عمر بن مخشی الدمری، جو اس قبیلے کا جسے آپ کہیں بڑا سردار تھا. ان کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں نے الائنس کر لی، اور اس الائنس کی ٹرمز کیا تھیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام لکھوا کے کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اس دور میں بھی ہر کام کی لکھت پڑھت ہوتی تھی، ہر کام کا باقاعدہ ڈاکیومنٹ تیار کیا جاتا تھا،
اور جو بھی ان کا طریقہ تھا اس پہ سائن کرنے کا، چاہے وہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ خون میں ڈپ کر کے ہاتھ جو ہے وہ اپنا لگاتے ہوتے تھے اس کے اوپر، تو وہ اس طرح سے اپنا ہینڈ پرنٹ دیتے تھے. تو یہ ایک معاہدہ باقاعدہ لکھت کے طور پر جو ہوا، اور اس کی ٹرمز اس طرح تھیں کہ یہ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنی دمرہ کے لوگوں کے بیچ میں کیا جاتا ہے کہ اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں بہت یعنی کہ سیف ہیں، سیکیور ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا مسلمانوں کی طرف سے ہرگز نہیں کرنا پڑے گا، اور ان کی زندگیاں، ان کے جان اور مال جو ہیں وہ امن میں رہیں گے اور ان کے پاس رہیں گے، نہ ان سے کوئی لیا جائے گا، نہ اس پہ کوئی جھپٹا جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور وہ مسلمانوں سے ہر طرح کی مدد مانگ سکتے ہیں اور ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مسلمان ان کی مدد کریں گے. لیکن اگر مسلمانوں کے اوپر کوئی چڑھائی ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں یا تو وہ خاموش رہیں گے، بالکل اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اس آنے والی خطرے کا اس میں اپنے آپ کو شمولیت نہیں، کسی قسم کی شمولیت نہیں اختیار کریں گے، چاہے وہ کسی کوئی انفارمیشن پہنچانا ہو، یا کوئی ہتھیار دینے ہو، یا کسی کو پناہ دینی ہو، یا ان کے ساتھ مل کے لڑنا ہو، کچھ بھی ایسا نہیں کریں گے. اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے، اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑیں گے، ورنہ انہیں لڑنے کی بھی ضرورت نہیں، بس وہ خاموش بیٹھیں. یہ ان کی الائنس کی جو ہیں وہ ٹرمز تھیں، یا یہ اس معاہدے کی ٹرمز تھیں. یہ پہلا جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ سرداری میں یہ پہلا غزوہ ہے جس کا آؤٹ کم یہ نکلا کہ یہ جو قبیلہ تھا بنو دمرہ، یہ مسلمان تو نہیں ہوا لیکن اس نے مسلمانوں کے ساتھ الحاق ضرور کر لیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بواس نام کی ایک جگہ ہے، اس کو ہم دوسرا غزوہ کہتے ہیں، یا غزوۃ البواس ہے. اور یہ غزوۃ البواس جو ہے وہ یہ بھی ربیع الاول اور صفر کے بیچ میں جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور اس دفعہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ 200 لوگ مہاجر لیے. اور ابھی تک ہم یہ جتنے سریات اور غزوات کی بات کر رہے ہیں اس میں سوائے مہاجرین کے اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں صرف اور صرف مہاجرین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو بھی نہیں بلا رہے، اور ان سب کو والنٹیئر کرنے کا کہتے ہیں کہ اچھا بھائی جس نے چلنا ہے وہ اٹھے اور چلے. یہ پک پوائنٹ نہیں کرتے کہ تم نے جانا ہے، فلانے تم نے یہاں جانا ہے، فلانے. جو خود اپنے آپ کو والنٹیئر کرتا ہے پھر ان میں ان کی جو ہے وہ کیٹیگرائزیشن کر دیتے ہیں کہ تم نے جو ہے وہ یہ پکڑنا ہے، تمہارا عہدہ یہ، تمہارا عہدہ یہ، کہ اس میں ان کی کیٹیگرائزیشن ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان غزوات پہ جب خود سے نکلتے تھے تو وہ اپنے پیچھے کسی نہ کسی کو مدینہ کا سربراہ بنا کے جاتے تھے. تو اس دو نریشنز ہیں اس معاملے میں کہ اس غزوہ بواس کے دوران رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سعد بن معاذ کو بنایا. ایک نریشن میں ہے الواقدی سے جو کہ نریٹڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ کو جو ہے اس کا خلیفہ اپنا ایک طرح سے بنا کر گئے مدینہ کا. اور دوسری نریشن میں جو ہے وہ عثمان بن معزن کو جو ہے وہ خلیفہ بنا کے گئے. بہرحال کوئی بھی ان میں سے ٹھیک ہو سکتا ہے، واللہ عالم. بہرحال انصار کو جو ہے وہ مدینہ کا خلیفہ بنایا اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ مہاجرون کا 200 کا دستہ لے کر اپنے ساتھ نکلے. اور اگین پھر یہی تھا کہ ایک اور خبر ملی تھی انہیں کہ ایک اور مکہ سے آنے والا قافلہ جو ہے وہ گزرنے والا ہے، اور یہ قافلہ جو ہے وہ جہاں سے گزرے گا اس سے قریبی مقام بواس پڑ رہا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اس وقت بواس میں جا کے جو ہے وہاں پہ قیام کریں گے، کیمپنگ کریں گے، یا ان پہ حملہ کریں گے، یا اسٹریٹجی ہماری جو بھی ہوگی. امیہ بن خلف جو ہے وہ یہ قافلہ لے کر جا رہا تھا جس میں تقریباً 100 لوگ تھے اور 250 یا 2500، آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ فگر، لیکن اتنے اونٹ تھے جو کہ سامان کے لدے ہوئے تھے. اور پھر یہی ہوا کہ کوئی کنفرنٹریشن نہیں ہوئی، گزر گیا وہ قافلہ، ان کے پہنچنے سے پہلے گزر گیا اور انہوں نے مس کر دیا مسلمانوں نے. اب یہ تیسرا واقعہ ہے کہ اس میں مسلمانوں نے یہ قافلے مس کر دیے اور کسی قسم کا کوئی کامبیٹ نہیں ہوا، کوئی کنفرنٹریشن نہیں ہو رہی ان کی آپس میں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فوری طور پہ مدینہ واپس تشریف لے آئے، کیونکہ ان کو اور تیاریاں کرنی تھیں ربیع الاخر میں. اب ان کو معلوم تھا کہ وہ والا جو ہے وہ قافلہ جانے والا ہے جو کہ شام جاتا ہے.
جو شام، جو سب سے بڑا، جس کا ہم ذکر پہلے کر چکے ہیں سورہ قریش میں، رحلۃ الشتاء والصیف، وہ جو دو بڑے قافلے تھے، ایک یمن کی طرف جاتا تھا اور دوسرا جاتا تھا شام کی طرف. تو شام جو ہے وہ مکہ سے شمال میں اوپر کی طرف ہے، اس کو جانے کے لیے مدینہ کو کراس کرنا پڑتا تھا، مدینہ کے قریب سے گزرنا پڑتا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ وہ وقت ہے کہ اب اس وقت وہ والا قافلہ جو ہے وہ جانے والا ہے، اور ان کو تیاری کرنی تھی اور انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کرنا تھا. بیسکلی وہ چاہتے تھے کہ اس قافلے کو وہ پکڑ سکیں. اب اس وقت تک ان کا وار کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی جنگ کا جو ہے نا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ارادہ یہ ہے کہ بس ہم وہ قافلہ پکڑ لیں. اور وجہ یہ ہے کیونکہ قریشیوں نے نہ صرف یہ کہ ان کو تنگ کیا، بلکہ جس وقت ان لوگوں نے ہجرتیں کیں تو ان کا مال و اسباب ان سے چھین لیا، ان کے پیچھے جو گھر رہ گئے، جتنا بھی مال متا رہ گیا، وہ سارا کا سارا قریشیوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. اور کہتے ہیں کہ اس قافلے میں سارا کا سارا مال انہوں نے اپنا جتنا وہ لگاتے تھے نا اس سے کئی گنا زیادہ مال اس قافلے میں لگایا ہوا تھا، اور وہ بھی سارا مال لگایا ہوا تھا جو انہوں نے لوٹا تھا ان مہاجرون سے. یہ مہاجرون جو واپس آ گئے تھے، اور ان کو ہم نے بات کی تھی کہ کئی ایسے بھی صحابہ تھے جنہوں نے جس وقت کی ہجرت کی، ان کے اوپر جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کے علاوہ انہوں نے کوئی ان کو چیز لے کے نہیں جانے دی، بلکہ ان سے ڈیمانڈ کر کے کہ نہیں تم اپنا مال بھی یہاں چھوڑ کے جاؤ، اس پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تمہارا کوئی وہ نہیں ہے، وہ سارا کچھ ان سے لے لیا تھا. تو ان قافلوں کے اوپر حملہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ اس میں ہمارا مال ہے شامل، یہ ہمارا حق ہے. اور ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اگر کسی قوم کو اتنی بری طرح سے اوپریس کیا گیا ہو، اس کے اوپر اتنے ظلم توڑے گئے ہوں، ان سے سب کچھ چھین لیا گیا ہو، اگر ان کا حق نہیں ہے کہ وہ تلوار کے زور پر اپنا جو ہے وہ وصول کریں اور اپنا بدلہ لیں، تو پھر دنیا میں کسی کو حق نہیں ہو سکتا. کیونکہ دنیا میں ایسی نیشنز ہیں جنہوں نے صرف اور صرف اس بات پر کہ ان کے پینے کی چائے کی پتی کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا گیا، اپنی گورنمنٹ سے لڑائیاں کی ہیں، اور ابھی تک ہو رہی ہیں. ہر ملک کی اپنی کہانی ہے. تو اس سے بڑھ کر تو کوئی دنیا میں ریزن ہو ہی نہیں سکتا نا کہ آپ کو اپنی جان، مال، عزت، اپنی فیملی کا ڈیفنس کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا بدلہ لینا ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی ریزن نہیں ہو سکتا جس کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی. تو اس طرح سے جو ہے یہ قافلہ گزر گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں انٹرسیپٹ کر سکے اور واپس آ گئے. اب آپ اس میں اس بات کا اندازہ لگائیں اور جانیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے سنہری پلیٹر کے اوپر رکھ کر جو ہے نا وہ یکے بعد دیگرے کامیابیاں اور کامیابیاں اور کامیابیاں دیتے رہیں. یہ اتنے سارے میں نے تقریباً 5 آپ کے ساتھ غزوہ اور سریہ شیئر کیے ہیں، ابھی آگے اور آ رہے ہیں، کہ جن کے بنا کے اوپر جو ہے وہ آپ جان سکتے ہیں کہ کسی ایک میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کی بھیجی ہوئی پارٹیز کو جو ہے وہ کوئی سگنیفیکنٹ کامیابی نہیں ہو رہی. لیکن وہ کامیابی کیا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں انٹرنلی، وہ کامیابی کیا ہے کہ ان کو بہت ساری معلومات اکٹھی ہو رہی ہے، ان کو ان لوگوں کے بارے میں جن کے ساتھ انہوں نے آگے لڑنا ہے ان کی سائیکالوجی پتہ لگ رہی ہے. یہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے کہاں سے اٹیک کر سکتے ہیں، کہاں سے آ سکتے ہیں، ان کے پاس کتنا مال، کس قسم کا مال ہو سکتا ہے، مضافات کیا ہیں مدینہ کے، اور مسلمانوں کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اچھا یہ جگہ بہتر ہے یا یہ جگہ بہتر ہے ہمارے لیے، کہ اگر کبھی ہمیں جنگ کرنی پڑے یا ہمیں کہیں کنفرنٹریشن کرنی پڑے تو ہمیں کس جگہ، کون سی جگہ زیادہ مناسب ہے جہاں پر ہمیں جو ہے وہ یہ کرنا چاہیے. تو اس طرح کی بہت ساری ٹٹ بٹس اور معلومات، جنگی معلومات ہیں جن کا شاید ہم لوگ اس حساب سے نہ اندازہ لگا سکیں، لیکن وہ ساری کی ساری معلومات، وہ سارا کا سارا بلٹ اپ ہو رہا ہے. وہ آگے کی جو جنگیں ہیں آنے والی، ان کے لیے وہ تیاری اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو آتا ہے غزوۃ العشیرہ. غزوۃ العشیرہ جو ہے یہ بیسکلی یہی چیز ہے. یہ ابو سفیان کا یہ قافلہ جو کہ شام کی طرف جا رہا تھا، جو سیریا کی طرف جا رہا تھا، اس کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے اوپر آتے ہوئے انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی، مکہ سے نکلتے ہوئے، جب مکہ سے نکل کے جب وہ مدینہ کے قریب سے گزریں گے، اس کو جب انہوں نے انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی، اس کو ہم کہتے ہیں غزوۃ العشیرہ یا غزوہ بدر کی فرسٹ اسٹیج نمبر 1 غزوہ بدر کی. اور
جب مگر اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی اور وہ گزر گیا قافلہ ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے، عشیرہ کے مقام پہ پہنچنے سے پہلے وہ قافلہ گزر گیا. جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا وہاں سے آپ کے شام سے نکل کر واپس مکہ کی طرف جانے لگا اور دوبارہ گزرا مدینہ کے پاس سے، اس وقت جنگ بدر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اس کو اسٹیج 1 کہتے ہیں، اس کو ہم غزوۃ العشیرہ کہتے ہیں، جس میں کہ مس کر دیا گیا یہ قافلہ. لیکن یہی قافلہ جو ہے وہ وجہ تھا جس کی وجہ سے جنگ بدر ہوئی، جس وقت کہ یہ واپس آ رہا تھا. اور یہ ہم بہت ڈیٹیل میں کرنے والے ہیں. ہماری جنگ بدر ہی جو ہے نا وہ صرف 3-4 ایپیسوڈز پہ چلنی ہے، تو ہینگ ان دیر. تو اس میں کیا ہوا جناب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کو جو ہے مدینہ کا انچارج بنایا. مدینہ کا انچارج بنا کے، ابو سلمہ شادی شدہ تھے، ذرا ایج تھی ان کی، اور 150 مہاجرین کو لے کے تقریباً عشیرہ کے مقام کے اوپر جو ہے نا وہ جانے کی تیاری کی. اور وہاں جا کر حمزہ بن ابی طالب کو جو ہے انہوں نے جھنڈا پکڑایا، اپنی فوج کا جو جھنڈا تھا وہ ان کو پکڑایا گیا. اور ان کا آبجیکٹیو یہی تھا کہ وہ اس قریش کا جو کارواں ہے اس کو انٹرسیپٹ کریں، اس کو روک لیں، اس کا سامان لے لیں، لوٹ لیں بیسکلی، اور جو کہ بلاد الشام کی طرف جا رہا تھا. ٹھیک ہے، اب قریش کا یہ کارواں جو ہے نا اس میں 20 کے قریب لوگ تھے. سفیان ابن حرب جو ہے وہ اس کا لیڈر تھا، اور ہر گھر، مکہ کا ہر گھر جو ہے اس کا پیسہ اس کارواں میں لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور ٹاپ کے یہ جو 20 آدمی تھے نا، یہ ٹاپ کے بزنس مین تھے جو کہ سفیان کے ساتھ گئے تھے اس قافلے میں، اور بڑے ویل کنیکٹڈ اور بڑے مانے جانے لیڈرز تھے قریش کے. اچھا جی، اب ہر طرح کی اس میں جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی قافلے میں. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عشیرہ کے مقام پر پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ قافلہ وہاں سے گزر چکا ہے. اور ایک دفعہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنا کسی فارمل جنگ کے، بلکہ صرف وہاں پر ایک اور قبیلہ تھا بنو مدلا کے نام سے، اس کے ساتھ الائنس کر کے اور واپس آ گئے. ٹھیک ہے، الائنس کر کے واپس آ گئے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ وہ اس کو انٹرسیپٹ کریں، سارا کچھ کریں، مگر کچھ نہیں ہوا. اب ان کو ویٹ کرنا تھا، ظاہر ہے یہ قافلے 1-2 دن میں تو نہیں، کچھ عرصے میں واپس آتے ہیں. اب اس عرصے کے بیچ میں جو ہے نا وہ ایک اور چھوٹا سا غزوہ ہوا، ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی جس کو غزوۃ البدر اولیٰ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ غزوہ بدر نہیں ہے، یہ غزوہ بدر اولیٰ کہا جاتا ہے. غزوہ بدر سے پہلے ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی جو کہ بدر کے جو میدان تھے وہاں تک پہنچی، اس لیے اس کو غزوۃ البدر اولیٰ کہا جاتا ہے. اور اس میں یہ ہوا کہ بیسکلی ایک رات جو ہے وہ کچھ قبیلے، ایک ایسا قبیلہ جو کہ قریش کا جس کے ساتھ الحاق تھا، اس نے مسلمانوں کے اوپر شبخون مارا. یا آپ اسے کہہ لیں کہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنا ایک دستہ بھیجا جس نے مدینہ کے اوپر حملہ کیا، اور ان کا مقصد تھا کہ اس وقت جو ان کے جانور ہیں، جو مال وہ اکٹھا کر سکیں. بہرحال انہوں نے لوٹنے کی کوشش کی مدینہ کو، اور اس چکر میں انہوں نے 2 بندوں کو جو کہ چرا رہے تھے، بکریاں چرا رہے تھے یا اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے، اس کو مارا. یہ رات کے وقت ہوا. ان دونوں بندوں کا قتل کیا انہوں نے ناحق، بالکل ان کا مطلب کوئی فائٹ بیک کچھ نہیں ہوا. اور وہ ان کے کافی سارے اونٹ لے کر جو ہے مسلمانوں کے مدینہ سے اور فرار ہو گئے. اور جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، وہ فوری طور پر جو ہے نا وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے. انہوں نے 70 مہاجرون کا ایک دستہ بنایا، اپنے ساتھ لیا اور ان کا پیچھا کیا. اور یہ ان کا پیچھا کرتے 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 جس جگہ پہنچے، صفوہ ایک مقام ہے جو کہ بدر کے بالکل پاس ہے، بدر کی وادی تک آلموسٹ پہنچ گئے وہاں تک. لیکن انہوں نے ان کو لوز کر دیا، یہ ان کو نہیں پکڑ سکے. اس غزوہ میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان لوگوں کو نہیں پکڑ سکے اور وہ بھاگ گئے جنہوں نے قتل کیا تھا. اور یہاں تک پہنچنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا فیصلہ کیا. اب اس میں واللہ عالم کیا کیا اللہ تعالیٰ کی حکمتیں جڑی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مہاجرین کو جو ہے صحابہ کرام کو ایک ٹور کروا دیا بدر کے مقام کا اس سے پہلے، کہ دیکھ لیں
اور جب بندہ ایک جگہ سے گزرتا ہے تو اس کو اس کی سگنیفیکنس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اس میں فلانی جگہ پہ جو ہے وہ یہ ہے، فلانی جگہ پر یہ ہے، تو اس کو ہم اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. تو شاید اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر بھیجنا جو ہے وہ کیا. لیکن جب یہ سارے اتنے چھوٹے چھوٹے یہ واقعات ہوئے اور جس میں مسلمانوں کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مزید منظم کرنے کا اور مزید ان ٹیکٹکس کو مضبوط کرنے کا جو ہے نا وہ سوچا. اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہاں پر تو ہم اس ایریا میں جو مدینہ کے ارد گرد ہے، ہم نے اس میں تو اپنی پارٹیز بھیجی ہوئی ہیں اور ہمیں خبریں ملتی رہیں گی کہ جو ہے وہاں پہ کس قبیلے میں کیا ہو رہا ہے، کون کس سے الحاق کر رہا ہے اور کہیں ہم پر حملہ تو نہیں ہو رہا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت بڑا کام کیا، جس کو کہ ہر سیرہ کی بک میں جو ہے وہ ضرور مینشن کیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے سریۃ النخلہ. تو ان واقعات کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپائز مشن بھیجنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، جاسوسوں کی چھوٹی ٹولیاں بنا کے بھیجنا شروع کر دی. ایک گروپ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور اس میں تقریباً 8 لوگ شامل تھے، اور ان 8 لوگوں کا گروپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بس یہ حکم دیا کہ تم لوگوں نے 2 دن تک جو ہے نا وہ نارتھ ایسٹ کی ڈائریکشن میں وہ سفر کرنا ہے. نارتھ ایسٹ جو ہے نا مدینہ سے الٹ، مدینہ سے اوپر اور تھوڑا ایک نارتھ ایسٹ کی ڈائریکشن میں اندر کی جانب جو ہے وہ سفر کرنا ہے 2 دن تک. اور ان کو ایک خط دیا اور ان سے کہا، ان کا جو لیڈر تھا، اوکے، کہ آپ نے 2 دن تک جو ہے وہ یہاں پر سفر کرنا ہے اور یہ خط نہیں کھولنا. 2 دن 2 رات گزرنے کے بعد آپ نے یہ خط کھولنا ہے اور اس میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرنا ہے. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو، چھوٹے سے اس گروپ کو یہ بھی نہیں بتایا وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ کیوں جا رہے ہیں، ان کا کام کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے. بس ان کو یہ آرڈر دے کے بھیج دیا، ایک لیٹر دے کے بھیج دیا. اس گروپ کے سردار جو ہیں وہ تھے عبداللہ بن جحش تھے، اور اس میں سعد بن ابی وقاص بھی شامل تھے. اب 2 دن جو ہے یہ لوگ چلتے رہے اسی ڈائریکشن میں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ لوگ چلتے رہے پھر وہاں رکے، اور اس کے بعد 2 دن 2 رات کے بعد عبداللہ بن جحش نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط نکالا، اور اس خط کے مطابق اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہے یہ حکم آپ کو اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ اب آپ لوگ یہاں سے جس مقام پر ہیں نخلا کی طرف کوچ کریں. ٹھیک ہے، نخلا کی طرف کوچ کریں، اور قریش کی وہاں پر جو حرکات و سکنات ہیں اس کے اوپر نظر رکھیں، اور نظر رکھ کے بعد دیکھیں کہ وہ کیا تیاریاں کر رہے ہیں، اور پھر ہمیں اس کی مکمل رپورٹ دی جائے. اچھا، اب نخلا کے بارے میں جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ نخلا ایک ایسی جگہ ہے جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان آتی ہے کہیں. ٹھیک ہے، مکہ اور طائف کے درمیان ہے، یعنی کہ اس سے مکہ پر نظر رکھنا آسان ہے. اور کیوں بھیجا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں تک، مکہ تک، اب اس دفعہ اسپائی کرنے کے لیے؟ کیونکہ اب وقت ہوا جا رہا تھا اس قافلے کے جانے کا جو کہ یمن کی طرف جاتا تھا. تو رحلت الشتاء و الصیف جو ہے وہ ایک قافلہ بلاد الشام کی طرف جاتا تھا اور دوسرا یمن کی طرف جاتا تھا. تو اب اس قافلے کے جانے کا وقت ہوا چاہتا تھا جو کہ یمن کی طرف جانا تھا، اس کی پریپریشنز کر رہے تھے مکہ والے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پریپریشنز کے اوپر نظر رکھنے کے لیے ان کو وہاں پہ بھیجا. اور وجہ، سب سے بڑی وجہ کیا تھی، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان قافلوں کے سے ہونے والی جو آمدنی ہے اس کی مدد سے ہی قریش مکہ جو انہوں نے سارے ہتھیار خریدنے تھے، انہوں نے اپنی ساری جنگی تیاری کرنی تھی اور پھر مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرنی تھی. اور یہ ہر ملک میں ہوتا ہے کہ اسپائنگ مشنز جو ہیں وہ بہت 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 ضروری ہوتے ہیں اس ملک کی ڈیفنس اسٹریٹجی کے لیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بہت آگے کا سوچ رہے ہیں. اب وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ جو مدینہ کے پاس سے گزرے گا، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں وہ جو یمن کی طرف جا رہا ہے، جس کا مکہ والے سوچ بھی نہیں سکتے کہ مدینہ سے مسلمان اتنی دور آ کے آل دا وے، اور وہ بھی بجائے اس کے کہ وہ سیدھا روٹ جو کہ سمندر کے ساتھ ساتھ تھا اور جو کہ مکہ جاتا تھا، وہ لینے کے بجائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نارتھ ایسٹ بھیجا
اور پھر وہاں سے ڈبل ڈاؤن کر کے جو ہے وہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں جا کے وہ اسپائنگ کریں گے اور اسپائنگ کر کے خبر دیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا جی، اب جب عبداللہ بن جہش نے یہ خبر پڑھا تو انہوں نے کہا آمنا صدقنا، کہ میں نے سنا، میں نے مانا اور میں نے اس کو سچ جانا۔ اور اس کے بعد انہوں نے خود تو یہ کہا، اور اس خط میں یہ بھی موجود تھا کہ اگر کوئی واپس آنا چاہے، کوئی ایسا شخص ہو اس گروپ کے اندر جو کہ نہیں لڑنا چاہے، جو ڈر جائے یا کسی بھی وجہ سے، تو اس کو روکے نہیں، اس کو مطلب صرف والنٹیئر جو ہے وہی آگے بڑھیں۔ تو عبداللہ بن جہش نے کہا کہ بھائی میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کے لیے جا رہا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے اور جس کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ شہادت چاہتا ہے وہ میرے ساتھ چلے، باقی اگر کسی کو اس وقت واپس جانا ہے تو وہ بے شک واپس چلا جائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مشن کس قدر خطرناک تھا، کہ یہ مہاجرون ہیں، ان کی شکلیں پہچانتے ہیں، مکہ والے جو ہیں وہ ان کی شکلیں بھی پہچانتے ہیں، ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو بھیج رہے ہیں مکہ کے اوپر اسپائی کرنے کے لیے۔ تو اور بھیجنے کی وجہ مطلب بندہ سوچ سکتا ہے کہ انصار کو کیوں نہیں بھیجا، ان کو ہی کیوں بھیجا؟ تو ایک تو بات یہ کہ انصار کے ساتھ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکٹ ہی صرف اور صرف ڈیفینسو تھا، کہ انصار ان کی حفاظت کریں گے، اوفینسو تو کہیں پر بھی نہیں تھا، اس لیے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں شامل ہی نہیں کر رہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ مہاجرون جو تھے یہ مکہ سے بلونگ کرتے تھے، یہ اچھی طرح جانتے تھے کوئی آئے گا جائے گا، وہ کیا کر رہا ہے، حرکات و سکنات یہ ان کو پہچانتے تھے، تو یہ صحیح زیادہ بہتر رپورٹ دے سکتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو مدینہ میں ہی شروع سے رہے۔ ان کو کیا پتہ کہ کون سا شخص ہے اور وہ کیا اس وقت کر رہا ہے اور اس وقت کیا ہونے والا ہے، مکہ میں کون سا بڑا کام جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ انہوں نے اب یہ گروپ بھیجا۔ اچھا جی، اب یہ لوگ اگلے دن جس طرح صبح اٹھ کے اگر انہوں نے ٹریول کرنا ہے یا رات کا، تو ان کا بیچ میں کچھ ایسا ٹائم آیا کہ ان کے اس گروپ کے پاس جو 2-3 اونٹ تھے ان میں سے ایک اونٹ اپنی رسی توڑا کے بھاگ گیا، اور وہ رسی توڑا کے جو بھاگا، اب وہ اونٹ جو ہے سعد بن ابی وقاص کا اور ان کے ساتھ ایک اور ساتھی تھے ان کا تھا۔ جب انہوں نے اٹھ کے دیکھا کہ یہ اونٹ غائب ہے، اب انہوں نے کچھ دیر تو تلاش کیا، اب دیر ہوئے جا رہی تھی ان کو، تو انہوں نے عبداللہ بن جہش کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ باقی کے ساتھیوں کو لے کے جائیں، ہم اس اونٹ کو تلاش کرتے ہیں اور تلاش کرنے کے بعد ہم آپ کو کیچ اپ کر لیں گے پیچھے سے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کیا اہمیت تھی، کہ انہوں نے اس بات کو اہمیت نہیں دی کہ ہمارا جانا ضروری ہے یا ہمارا وہ اونٹ ملنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے وہ مشن جو ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ تو جو باقی کے 6 لوگ ہیں وہ نکل کھڑے ہوئے اس کے لیے، اور اب جو سعد بن ابی وقاص ہیں وہ اپنے ایک اور ساتھی کے ساتھ پیچھے رک گئے اور اونٹ کو تلاش کرنے لگے، ٹھیک ہے؟ اب یہ 2 پارٹیاں، یہ ایک پارٹی 2 حصوں میں بٹ گئی، الگ الگ ہو گئے۔ اب جو پارٹی عبداللہ بن جہش کے ساتھ گئی وہ آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ نخلا کے مقام پر پہنچے۔ جب وہ نخلا کے مقام پر پہنچے تو اس وقت عصر کا وقت تھا تقریباً، ابھی انہوں نے کیمپ بھی نہیں اپنا لگایا تھا، ابھی انہوں نے اپنا سیٹ اپ بھی نہیں کیا تھا کہ جو ہے وہ اپنی دوربینیں لگائیں۔ اس وقت تو خیر کوئی دوربینیں نہیں تھی، بہرحال انہوں نے جو اپنا کیمپ سیٹ اپ کرنا تھا، جہاں سے بیٹھ کے انہوں نے اسپائی کرنا تھا، ابھی انہوں نے وہ اسپائی بھی نہیں کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے سے انہیں لگا کہ ایک اور کارواں آ رہا ہے، اور یہ کارواں جو ہے یہ چھوٹا سا ہے، اس میں کوئی مطلب زیادہ لوگ نہیں ہیں، 9-10 سے زیادہ اونٹ نہیں ہیں، اور صرف 4-5 لوگ ہیں اس کے ساتھ، اور وہ جو اونٹ ہیں وہ بھی لدے ہوئے ہیں اسپائسز کے ساتھ اور گڈز کے ساتھ اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ جو کہ تجارت کر کے واپس آ رہا ہے، تو لدے ہوئے اونٹ ہیں۔ اب ان کو دیکھ کے جو ہے نا وہ کچھ ہوا، انہوں نے کہا کہ ان کا جسے کہتے ہیں نا نیت خراب ہو گئی کہ کیوں نہ ہم اس چھوٹے سے قافلے کے اوپر قابو پا لیں، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ہم 6 لوگ ہیں اور وہ 3-4 لوگ ہیں، وہ تو زیادہ ہیں بھی نہیں، تو ہم آسانی سے اس کے اوپر جو ہے وہ پا سکتے ہیں، قابو پا سکتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ہم قابو پا سکتے ہیں بلکہ ہم یہ سارا مال غنیمت لے کے مدینہ بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ان میں آپس میں نا یہ بحث چھڑ گئی، وہ چھپے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ وہ قافلہ قریب آتا جا رہا ہے، اور ان میں یہ بحث چل رہی ہے، اور کوئی ان کو آپس میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھوڑی ہمیں دیا تھا، حکم دیا تھا کہ ہم جا کے لڑیں، تو ہم لڑ نہیں سکتے۔ تو پھر کسی دوسرے نے کہا کہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی نہیں کہا کہ
کہ تم کسی قافلے پر حملہ نہ کرنا یا اس کی جو ساری کی ساری چیزیں ہیں وہ لے کر نہ آنا، ٹھیک ہے نا، اس کی جو بوٹی ہے، وار باؤنٹی یا آپ کہہ لیں جو مال غنیمت ہے وہ نہ اکٹھا کرنا، انہوں نے تو یہ بھی حکم نہیں دیا۔ پھر ان میں سے جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، ان میں سے کسی شخص نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ کون سا ہے؟ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، محرمات، جس میں اور جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حرمت والے مہینے ہیں کہ ان میں نہ آپ کا قتل و غارت، نہ کسی قسم کی جنگ، نہ کسی قسم کا لوٹنا، کوئی برائی جو اس میں جائز نہیں ہے، ہر ایسا کام حرام ہو جاتا ہے ان چیزوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، اور یہ رجب کے مہینے کی آخری تاریخ تھی، یعنی کہ 30ویں رجب تھی۔ اس وقت عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، یعنی کہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں جو ہے وہ مغرب ہو جائے گی، مگر گھنٹے 1.5 گھنٹے میں وہ قافلہ ان کے سامنے سے گزر جائے گا، تو وہ یہ انتظار نہیں کر سکتے، بالکل آخری مہینہ ہے۔ تو اب انہوں نے ان کی آپس میں یہ بحث مباحثہ چلتا رہا۔ اچھا، یہ جو قافلہ تھا، اس میں عمر بن حضرمی نام کا آدمی تھا، جس کا نام تھا عبداللہ بن عباد، اور وہ اس قافلے کا غالباً سردار تھا۔ اس کے علاوہ اس میں عثمان بن عبداللہ بن المغیرہ، اس کا بھائی نوفل، اور یہ دونوں مخزوم قبیلے کے تھے، اور حکم بن کیسان ان کا فریڈ سلیو، ان کا جو ایک مولا تھا وہ تھا، اور پھر حکم بن کیسان جو ہے وہ مولا تھا ہشام بن المغیرہ کا۔ اور یہ ان سب نے جب دیکھا، اچھا اب ان کی نظر بھی پڑ گئی ان مہاجرون کے اوپر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پارٹی بھیجی ہوئی تھی عبداللہ بن جہش کی، ان میں سے یہ تھا کہ ان میں سے ایک عکاش بن محسان جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا سر جو ہے وہ شیو ہوا تھا، ان کے سر کے اوپر بال نہیں تھے، انہوں نے اپنا سر شیو کیا ہوا تھا کسی بھی وجہ سے۔ تو ان کے اوپر نظر پڑی، تو ان لوگوں نے دیکھا یہ جو اب قافلے والے ہیں، اب یہ آپس میں بات کریں، ٹھیک ہے، اب کیمرہ ہم شفٹ کرتے ہیں قافلے والوں کی طرف۔ اب قافلے والوں نے بھی ان کو دیکھ لیا کہ یہ 6-7 آدمی ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، مگر ان میں سے یہ گنجے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے سر کے اوپر کوئی پگڑی یا کوئی نہیں ہے وہ گنجے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کے یہ لوگ کہنے لگے کہ ارے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ شاید عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں مکہ، کیونکہ مکہ تو ہر کوئی آتا تھا نا عمرہ کرنے کے لیے، اور عمرہ کرنے کی نشانی ہوتی تھی، آج بھی ہے کہ اپنا سر منڈواتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یہ شاید عمرہ کر کے آ رہے ہیں یا عمرہ کر کے جا رہے ہیں، تو ان سے ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن ابھی وہ یہ ساری باتیں کر ہی رہے تھے، تو ادھر سے جو عبداللہ بن جہش کا جو گروپ ہے، اس میں سے واقد بن عبداللہ جو ہیں، واقد بن عبداللہ التمیمی، انہوں نے ایک تیر چلایا، اور وہ تیر جا کے سیدھا عمر بن الحضرمی کو لگا، اور وہ مر گیا۔ ان کے قافلے کا جو 5 میں سے ایک جو بندہ تھا، 4 میں سے وہ مر گیا، اور اس طرح سے انہوں نے 2 لوگوں کو مار دیا، مسلمانوں نے، مہاجرون نے 2 لوگوں کو قتل کیا۔ باقی کے جو 2 بچے، ان کو انہوں نے اپنا POW بنایا، پرزنر بنایا، ان کو اپنا قیدی بنایا، تمام قافلے کا مال لیا، اونٹ لیے، اور انہوں نے اسی وقت یہاں سے مدینہ کی طرف جو ہے نا وہ واپسی کا اختیار کیا۔ سب بھول گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا، ان کو وہاں رہ کے انفارمیشن کلیکٹ کرنی تھی، کیا کیا کچھ کرنا تھا، بس یہ کارنامہ انجام دے کے، اور وہ مال لے کے اور اونٹ لے کے واپس آ گئے، جلدی سے مدینہ کی طرف انہوں نے واپسی کا سفر کیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جہش نے جو ہے نا وہ یہ سارا کا سارا مال اور متاع جو ہے یہ سارا کا سارا لا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور جو ان کے وہ تھے جو انہوں نے قیدی بنائے تھے وہ بھی ان کے حوالے کر دیے اس سریہ کے بعد۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی اور جب ان کے سامنے یہ لوگ آئے تو انہوں نے کہا ما امرتکم بقتال فی الشہر الحرام، کیا میں نے تم لوگوں کو جو ہے کبھی میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، یا میں نے تو تمہیں کوئی آرڈر نہیں دیا تھا کہ اس حرمت والے مہینے کے اندر تم کسی قسم کا قتال کرو، کسی کا قتل کرو، کسی کو مارو، میں نے تم لوگوں کو اس چیز کا حکم نہیں دیا تھا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنے پریشان ہوئے کہ یہ تو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہو گئی، میرے بندوں نے میرا حکم بھی نہیں مانا اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر دی کہ اس میں رجب کے مہینے میں انہوں نے جو ہے وہ قتل کر دیا۔
اور ظاہر قریش کو بھی اس واقعے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں بھی ایک خبر ایسی آ گئی کہ جس کو انہوں نے جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دیا، اور اس سے انہوں نے خوب فیلڈ ٹرپ کیا، انہوں نے خوب مسلمانوں کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کیا کہ دیکھیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور کیا ہے، دیکھو عرب کے لوگوں کہ یہ کس طرح کے تمہارے بھائی بندو ہیں۔ ایک تو انہوں نے اس حرمت والے مہینے میں جو ہے وہ اتنا خون بہا دیا، اور پھر سارا کا سارا مال لوٹ لیا، انہوں نے اپنے ہی لوگوں کا مال لوٹ لیا، انہوں نے انوسنٹ بلڈ بہایا ہے، کیونکہ جن کا خون بہایا گیا نہ وہ حملہ کر رہے تھے، نہ وہ کسی حملے کی پوزیشن میں تھے، نہ ان کے پاس کوئی ایسا ہتھیار تھے، تو انہوں نے ان کا خون بہا دیا، اور یہ لوگ انہوں نے یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کی نافرمانی کی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس مہینے کے اندر جو ہے، تو بہرحال قریش نے اتنا اس کی ہائپ بنائی، اس واقعے کو بہت پھیلایا، جس طرح کہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا فلسطینی بچہ اگر ہاتھ میں جو ہے وہ پتھر لے کے ٹینک کو مار رہا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ ان کو قتل کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ انہوں نے یہ خود جو کچھ وہ کر چکے اس کا کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ نہیں ہے، کسی قسم کی ان کی شاید یادداشت میں نہیں ہے، یا وہ اس کو نہیں وہ ابھار رہے، بلکہ مسلمانوں نے جو پہلا کام کیا، جو پہلے ان کے قیدی بنا لیے 2 عدد، جو پہلے 2 قتل ہو گئے، اس کو انہوں نے اتنا بڑھاوا دے کے ساری دنیا میں ارد گرد ہر جگہ پھیلایا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان تھے، اتنے ڈپریس تھے اس واقعے کی وجہ سے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا جسے کہتے ہیں نا کہ پہلا امیج ہی غلط پڑ گیا ہے، اب ہم کس طرح سے اس کو ریوائیو کریں گے، کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہر دفعہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان کی پشت پناہی کے لیے آتے ہیں یا ان کے گائیڈنس کے لیے جو ہے وہ قرآن اتارتے ہیں، اسی طرح قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 217 کی آیت جو ہے نا وہ اتاری، اور وہ کیا تھی؟ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ۔ یہ پوری آیت بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اس کا ترجمہ اگر میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں، آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کے رستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس میں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا ہاں بے شک یہ بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرا رہے ہیں، اور تمام لوگوں کو اور تمام مسلمانوں کو یاد کرا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، قریش والوں نے کیا کہ اللہ کے رستے سے روکنا، یعنی کہ ان کو وہاں پر رہ کر مکہ میں رہتے ہوئے عبادت کی اجازت نہیں تھی، وہاں سے روکنا، مسجد حرام میں روکنا، وہاں جا کے وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے، اور وہاں پہ رہنے والوں کا نکالنا، ان کو جس طرح سے بے گھر بے عزت کر کے اور بے سر و سامانی کے عالم میں نکالا گیا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری جو یہ فتنہ انگیزی یہ لوگ کرتے رہے، ٹھیک ہے قتل بہت بڑا جرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ فتنہ پھیلانا ہے یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے، اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اگر ان کا بس چلے، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا پھر کافر ہی مر جائے، پس یہی لوگ ہیں کہ ان کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور وہی دوزخی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کافی لمبی آیت ہے، اور اس کے بارے میں کتابیں ہیں، علماء کی لٹرلی کتابیں ہیں اس آیت کی تشریح کے حوالے سے، کیونکہ اس کی جو لنگوسٹک عربک ہے وہ اتنی فصیح اور بلیغ ہے اور اتنی گھمبیر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جو رائٹرز ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس آیت کے لیے۔ بہرحال ان سمری اگر ہم اس کو بالکل ایک 1 لائنر میں کر کے دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا یہ جو عمل تھا عبداللہ بن جہاش کا، اس سے ان کو ایگزمپٹ فرمایا، ان کو معاف فرمایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ
ہمت دی، ڈھارس دی، اور ان کو بتایا کہ ٹھیک ہے وہ غلط تھا، لیکن اس غلطی کو تم اتنا بڑا نہ سمجھو، یہ لوگ جو پہلے کر چکے ہوئے ہیں وہ اس سے کہیں بڑا گناہ ہے، اور فتنہ پھیلانا جو ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کر گناہ ہے اللہ کی نظر میں. اس لیے اور اگر ان کو نہ روکا گیا تو یہ تو تم سے لڑتے ہی رہیں گے جب تک کہ تم اپنے دین سے نہ پھر جاؤ. اور پھر اگر کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا اور کافر ہو کے مرے گا تو اس نے تو اپنے دنیا اور آخرت کے اعمال ویسے ہی ضائع کر دیے، تو وہ ہمیشہ دوزخی ہے اور ہمیشہ اس میں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو شدید قسم کی جو ان کا ڈپریشن تھا، جو وہ بہت فیل کر رہے تھے، بہت انگزائٹی فیل کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، مسلمانوں نے کیا کر دیا، میرے حکم پہ کیا ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سبسائڈ کیا، اس کو دور کیا، اور ان کو کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ سب ٹھیک ہے. جب یہ آیا نازل ہوئی، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لائے ہوئے وہ اونٹ اور سامان جو تھا وہ سارا کلیکٹ کیا، وہ قبول کیا. جو ایون ان کے لائے ہوئے قیدی تھے، جو 2 اشخاص جو لائے ہوئے تھے، ان کو بھی جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی کے طور پہ رکھا، یہاں تک کہ ان کے لیے جو ہے نا وہ آئی دیت آئی، یا کیا کہتے ہیں اس کو، کہ جو پیسے دے کر رینسم منی جو ہوتا ہے وہ بھیجا گیا مکہ سے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اور ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ہم یہ رینسم منی قبول نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے 2 لوگ واپس نہیں آ جاتے صحیح سلامت. اب کن 2 کی بات ہو رہی ہے؟ وہ سعد بن ابی وقاص اور ان کے ساتھی ایک اور جو کہ اونٹ ڈھونڈنے نکلے تھے. ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ یہ لوگ مکہ جا کے اور کیا کر کے اور واپس بھی آ گئے وہاں سے، انہیں معلوم بھی نہیں. وہ اونٹ ڈھونڈ کے سرسے میں، اور کچھ دن کے بعد ان کے بھی واپس آنے کے کچھ دن کے بعد وہ مدینہ واپس پہنچ رہے ہیں. اور جب وہ مدینہ واپس پہنچے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 لوگوں کا تاوان قبول کیا اور ان کو چھوڑا، اور یہ 2 لوگوں میں سے ایک جو ہیں عثمان بن عبداللہ اور دوسرا حکم بن کیسان، یہ دونوں تھے. ان لوگوں کا جو ہے وہ تاوان جب قبول کیا، ان 2 میں سے حکم بن کیسان جو ہیں یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اور یہ گئے واپس مکہ، تاوان قبول کیا، اور یہ واپس مدینہ آ گئے، اور آ کے انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اور جبکہ دوسرے جو تھے عثمان بن عبداللہ، یہ مکہ گئے اور وہیں پر ایز اے کافر ہی مرے. اور عبداللہ بن جہش اور ان کے جو یہ 6 ساتھی تھے جنہوں نے یہ مارکا سر انجام دیا تھا، ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے اب یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنے اوپر اس چیز کو لے رہے تھے. ان کو بہت زیادہ ڈپریسنگ تھاٹس تھیں کہ ہم نے صحیح کام نہیں کیا، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صحیح طور سے نہیں مانا، اب ہماری بچت نہیں، اب ہمارا جو ہے نا وہ بہت برا حشر ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ اب ان لوگوں کو اس چیز کی بہت زیادہ ڈپریشن اور وہ سب تھا. تو ان کے لیے اگلی آیت جو ہے سورہ بقرہ کی 218 آیت نمبر ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری جس کا مطلب کیا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑے بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بیسکلی معاف فرما دیا، اور ان کو ان کے اس عمل سے بری کر دیا جس کے لیے وہ اتنے شدید پریشان تھے اور سارا کچھ تھا. بہرحال انہوں نے کیا تو یہ سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا، اس کو ان کے پازیٹیو اعمال کے اندر چینج کر دیا. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار آپ کو یہ چیز بھی دیکھنے کو اور سننے کو ملے گی کہ قیدی آئے ہیں مدینہ میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھا ہے، وہ قید میں رہے ہیں، ان کا تاوان وصول کیا گیا ہے، اور تاوان وصول ہونے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے. ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ پہلے بھی تو ہو سکتے تھے، آپ پہلے مسلمان ہو جاتے تو تاوان ہی نہ دینا پڑتا آپ کو، تو ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے مسلمانوں کی حالت دیکھی کہ وہ اتنے غریب ہیں، ان کو ضرورت ہے، تو اس بہانے ان کی مدد ہوگی، تو پہلے ان کی مدد ہو گئی اور پھر ہم نے اپنا اسلام کا اظہار کیا. اور یہ اس سیریز میں جو آگے آپ نے بہت دفعہ یہ قصہ سننا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس طرح کیا. ٹھیک ہے، اس میں ایون خالد بن ولید کے بڑے بھائی بھی موجود ہیں.
تو وہ بھی جو ہے نا انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا. تو یہ بہت سارے لوگوں نے اس طرح سے اسلام قبول کیا, یہ اس میں پہلا تھا. دوسری چیز یہ کہ پہلے پی او ڈبلیوز جو وار پرزنرز تھے, جو کہ قیدی بنائے گئے, وہ جنگ بدر میں نہیں تھے بلکہ وہ اس مہم میں تھے جس کو کہا جاتا ہے سریۃ النخلہ. اس کا نام ہے سریۃ النخلہ. وہ اس مہم میں وہ پہلے قیدی بنائے گئے. پہلا قتال جو ہے وہ اسلام کے نام پر اگر کوئی کسی شخص کو مارا گیا وہ اس سریۃ النخلہ میں ہوا, اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے. اور کیونکہ اس پہ قرآن کی یہ اتنی مشہور 2 آیات جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں, اس وجہ سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ سورہ بقرہ پڑھیں, اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ابھی اس دور میں سورہ بقرہ پڑھ رہے ہوں ساتھ ساتھ, کیونکہ یہ ہم اتنے عرصے سے یہ پورا پہلا سال جو چل رہا ہے, ہجری کا پہلا سال, اور اب ہجری کا دوسرا سال شروع ہو گیا ہے. اس میں ساری سورہ بقرہ کی ہی جو آیات ہیں وہی اس کے بہت امپورٹنٹ جو ایونٹس ہیں ان کے اوپر نازل ہو رہی ہیں. تو آپ ان کو پڑھیں, آپ ان کو سمجھیں, آپ دیکھیے گا آپ کو کہ وہ کتنے بہترین طریقے سے وہ سمجھ میں آتی ہیں جب آپ کو ان کا بیک گراؤنڈ پتہ ہوگا. اور صرف یہی نہیں, جو ظاہر ہے میں آپ کو ایک آیت کا نہیں بتا رہی, تو اس لیے آپ اس کی تھوڑی سی تفسیر کے اوپر جائیں. آپ ابن کثیر کی تفسیر پکڑ لیں, یا آپ کسی بھی ریناؤنڈ آپ کے پاس جو بھی موجود ہے وہ پکڑ لیں, اور دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا واقعات ہیں. تو آپ کو قرآن بہت ہی بہتر طریقے سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب ایک چیز اس بارے میں جو ہے وہ میں آپ کو پھر سے جس کی طرف میں آپ کا ایک دھیان لگوانا چاہوں گی, وہ یہ کہ ہم نے بار بار بات کی ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ تو قافلے لوٹنے والے قزاق ٹائپ بن گئے, پائرٹس بن گئے. ٹھیک ہے. اور جو کافر ہیں اور جو نان مسلمز ہیں, اور کئی لبرل مسلمز بھی ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہے, یہ مسلمانوں نے تو اچھے کاموں کے بجائے یہ تو غلط کام تھا, یہ تو غلط کام کی طرف چلے گئے, اور یہ تو قزاق بن گئے, اور انہوں نے تو اپنا مال و متاع وہاں سے حاصل کرنا شروع کر دیا. تو یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چکر ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں بھی ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ آئیڈیا صرف مسلمانوں کا, مہاجرون کا نہیں تھا, یہ انصاریوں کا بھی. یہ آئیڈیا سب سے پہلے انصاریوں نے دیا تھا مسلمانوں کو, یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس طرح؟ پہلی ہجرہ کی ہی پھر ہم بات کریں کہ کسی وقت اس دوران کسی وقت ایسا ہوا کہ صحیح بخاری میں یہ مینشن ہے, یہ موجود ہے کہ سعد بن معاذ جو ہیں, سعد بن معاذ کون ہے؟ سعد بن معاذ انصار کے سب سے بڑے لیڈر, جو کہ مصعب بن عمیر کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے تھے, اور بہت ہی ایسے زبردست لیڈر, ایسے زبردست مسلمان, اور کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ ہل گیا تھا. تو یہ وہ سعد بن معاذ ہیں. یہ کسی وقت میں گئے مکہ پہلی ہجری کے, اور یہ وہاں پر ان کا بہت اچھا دوستانہ یارانہ تھا امیہ بن خلف کے ساتھ. امیہ بن خلف کون تھا؟ امیہ بن خلف وہ شخص تھا جو کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونر تھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے غلام تھے. تو امیہ بن خلف کے ساتھ ان کی بہت دوستی تھی. جب کبھی یہ لوگ تجارت کے لیے آتے تھے اور اوپر کی طرف جا رہے ہوتے تھے تو مدینہ آتے تھے, تو یہ وہاں پر رکتے تھے. سعد بن معاذ کے پاس رکتا تھا امیہ بن خلف, اور جب سعد بن معاذ کبھی جاتے تھے مکہ کی طرف حج کے لیے گئے ہیں یا تجارت کے لیے کسی بھی چیز کے لیے, تو یہ ان کے گھر پہ رکتے تھے. تو ایسا ہی ہوا کہ سعد بن معاذ جو ہیں وہ کسی وجہ سے گئے مکہ, اور وہ امیہ بن خلف کے گھر رکے ہوئے ہیں, اور وہ امیہ سے کہتے ہیں کہ مجھے یار طواف کرنا ہے. اب طواف کرنا خانہ کعبہ کا یہ نارم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے. کوئی شخص مکہ میں آتا ہے جاتا ہے, اس کا پہلا کام آ کر بھی طواف کرنا اور جانے سے پہلے بھی طواف الوداع کرنا, یہ لازمی ہوتا تھا. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے طواف کرنا ہے. امیہ بن خلف نے کہا ایسا کرو کہ تم ابھی مت کرو, جب رش کا ٹائم ہے تو اس وقت مت کرو, جب دوپہر کے ٹائم جو قیلولہ کا وقت ہوتا ہے, الظہرین کا ٹائم جو کہ ظہر کا جو ٹائم ہوتا ہے, اس وقت جانا. وہاں پر اس وقت کوئی نہیں ہوتا وہاں پر, تو اس وقت تم جا کے طواف کر لینا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. سعد بن معاذ اس وقت گئے. اب اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ٹینشن آلریڈی موجود تھی مکہ میں,
اور امیہ بن خلف کو معلوم تھا کہ میرا یہ دوست مدینہ سے آیا اور یہ وہاں کے سرداران میں سے ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ یہاں مکہ کے کسی اس میں پھنس جائے، کسی مسئلے میں پھنس جائے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو پناہ دی ہوئی ہے مدینہ میں۔ تو بہرحال یہ ان کو لے کر گئے اور شدید گرمی کے وقت جو ہے ان کو طواف کروا رہے تھے، تو اور کوئی آئے نہ آئے، ابو جہل آ گیا اس وقت یہاں پر، اس کا گزر ہو گیا خانہ کعبہ کے پاس سے۔ اس نے دیکھا کہ یہ دو لوگ جو ہیں وہ طواف کر رہے ہیں، تو آیا کہ بھائی یہ کون سا وقت ہے طواف کرنے کا، یہ تو نارم ہی نہیں ہے یہاں کا، اس وقت تو کوئی طواف نہیں کرتا۔ امیہ بن خلف سے پوچھا یہ کون ہے اور تم اس کو اس وقت کیوں طواف کے لیے لائے ہو؟ تو امیہ بن خلف نے بتایا کہ یہ سعد بن معاذ ہیں اور یہ مدینہ سے آئے ہیں، میرے دوست ہیں، تو میں ان کو طواف کروا رہا ہوں۔ اب جو ابو جہل تھا اس کا میٹر ہوا آؤٹ ایک دم سے، اور اس نے کہا کہ تم مدینہ سے آئے ہو؟ اچھا تو تم آئے ہو مدینہ سے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی تم مکہ میں آ کے اور اتنے کھلم کھلا، اتنی آزادی اور اتنی سیفٹی کے ساتھ تم یہاں پہ طواف کر رہے ہو، جبکہ وہ تمام لوگ جو ہمارا یہاں پہ فتنہ ڈال کے صابیون کہا کرتے تھے نا مسلمانوں کو، کہ وہ لوگ جو کہ اپنے باپ دادا کے جو ریلیجن تھا اس سے ٹوٹ گئے، اس سے ہٹ گئے، ان لوگوں کو سب کو تم لوگوں نے پناہ دے رکھی ہے، اور وہ ہمارا اتنا نقصان کر کے گئے اور ہمارے ساتھ ایسے ہیں، تو اور تم یہاں آ کے اتنے مزے سے مکہ میں طواف کر رہے ہو۔ تو اگر تو تم امیہ بن خلف کے دوست نہ ہوتے اور تم اس کی پناہ میں نہیں ہوتے، تو میں اسی وقت تلوار نکالتا تمہاری گردن اڑا دیتا۔ سعد بن معاذ بھی کم تو نہیں تھے، ان کا ظاہر ہے وہ خود بھی ایک لیڈر کی حیثیت سے اور ایک مقام والے انسان تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ بھی شدید غصے میں آ کے اور انہوں نے اپنی آواز بلند کی، اور بلند کر کے انہوں نے اپنی آواز جو ہے اور ابو جہل کو کہا کہ اگر تم مجھے دھمکا رہے ہو کہ تم میری گردن اتار دو گے نا، تو تم یاد رکھنا کہ پھر ہم وہ کریں گے جو تمہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دے گا، اور وہ یہ ہے کہ جب تمہارے قافلے وہاں سے گزریں گے نا مدینہ کے پاس سے، تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیسے ہوگا، تو پھر ہم تمہیں اس کا جواب دیں گے۔ تو یعنی کہ سعد بن معاذ مکہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے ابو جہل امیہ بن خلف کو علل اعلانیہ دھمکا کر آئے تھے اس بارے میں کہ اگر تم لوگوں نے یہ حرکتیں کرنے کی کوشش کی اور تم لوگوں نے اور ظاہر مکہ میں کسی کو بھی روکا نہیں جا سکتا تھا طواف کرنے کے لیے، کسی کو بھی حج کے لیے آنے کے لیے روکا نہیں جا سکتا تھا، تو اور تم نے کسی کو روکنے کی کوشش کی یا ان کے راستے میں روڑے اٹکائے اور یا تم نے ان کو مارا پیٹا یا کچھ بھی کیا، مکہ کی حرمت کا خیال نہیں رکھا، تو پھر ہم یہ کام کریں گے۔ اس وقت سعد بن معاذ ان کو یہ دھمکی دے کر آئے تھے، جو کہ لیٹر آن اللہ تعالیٰ نے جس کو اپروو کیا، مہاجرون نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امپلیمنٹ کیا، اور اس طرح سے مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کا مال غنیمت ملا، یا ان کو ان کا جو ہے وہ ان کا بدلہ جو انہوں نے لینا تھا قریشیوں سے وہ ان کو ملا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپروو کیا اس طرح سے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو صرف مسلمان جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا ان کے جو صحابہ کرام قریبی تھے ان کے ہی ذہنوں میں نہیں آئی، بلکہ انصار کے ذہن میں بھی یہ والی چیز تھی، اور سعد بن معاذ تو علل اعلان وہاں پر جا کر ان کو دھمکا کر بھی آ گئے۔ تو جناب آج کے لیے ہم اتنا رکھتے ہیں، میرے خیال آج میں نے اتنے سارے آپ کو لڑائیوں کے قصے سنا دیے ہیں، آج کا کوٹا اتنا ہی ہونا چاہیے۔ اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ اب ہم جو پری بدر جو ہیں وہ سارے واقعات ہو گئے ہیں، اب ہم ڈائریکٹ جمپ کریں گے بدر کے اندر، اور کہ کس طرح سے واقعہ بدر پیش آیا۔ یہ سارا ایک سٹیج آپ سمجھیں کہ سیٹ ہو گیا، بدر کی جنگ ہونے کے لیے یہ ایک سٹیج سیٹ ہو گیا کہ کتنی ساری چیزیں، کہ مکہ والوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ مدینہ والے یا مسلمان وہاں پر اب یہ کر سکتے ہیں، اب ان کے قافلے جو ہیں وہ خطرے کے بغیر نہیں گزر سکتے وہاں سے، اور مدینہ والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ مکہ والے فل تیاری کر رہے ہیں اس چیز کی کہ وہ ان پر حملہ کریں گے، ان پر چڑھائی کریں گے۔ اب دونوں طرف ٹینشنز ہائی ہیں، ابو سفیان کے قبیلے کو بھی پتہ چل گیا ہے، قافلے کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھات میں بیٹھے ہوئے تھے، اور واپسی میں بھی اب اس کو خطرہ ہے، اس کو معلوم ہے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر سے واپس آئیں گے اور اس کو کنٹینیو کریں گے غزوہ بدر کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔